اللہ 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 as بتلاوة القرآن الكريم. وقبل أن أدعو الشيخ عبد الغفار حسن حفظه الله لإلقاء كلمته أود أن أبين بعض فضائل الدعوة إلى الله، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له اس لیے کہ پتہ چلے کہ حافظ الحدیث ہیں. کان لہ مثل اجر من تبعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور دو باتیں میں آپ سے عرض کروں کہ شیخو پورہ سے میرا تعلق ہے، مدارس دینیہ سے میں نہیں پڑھا، لیکن علماء سے شروع سے ایک نسبت رہی ہے. شیخو پورہ آیا کرتے تھے، اس وقت یہ اوان ہوا کرتے تھے. آج کل شیخ عبد الغفار حسن ہیں، ان سے عفن مدنی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا جی دعا کریں میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، تو میرا ہو گیا اسلامک یونیورسٹی میں. تو میں نے کہا آئندہ میں نے انٹرنیشنل بندے سے دعا کرانی ہے، پاکستانی سے نہیں کرانی، کیونکہ میرا پاکستان میں داخلہ ہو گیا. خیر بارک اللہ فیک. تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہمیں علماء سے نسبت دی. اور دوسرا شیخ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ کے پاؤں دبا رہا تھا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، اس کے علاوہ میں نے کسی کے پاؤں نہیں دبائے. تو وہ ان سے ایک دعا کروائی، میرا بھائی کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی دیا. اور دوسری دعا جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی ان کی دعا ہے. تو شیخ عبد الغفار مدنی صاحب سے التماس ہے کہ ہمیں اپنے خصوصی انداز کے مطابق نصیحت فرمائیں. بارک اللہ فیکم. اہل العلم اسرہ واحدہ، چونکہ یہ ساری اپنی برادری ہے پڑھنے پڑھانے والی، تو میں ایک تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ مہمان اب بھی ہوں. قوم کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، وہ مدینہ سے فارغ ہونے کی وجہ سے مدنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے صفت کلام کا مظہر ہے. جب ہم کلام اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا. اس کے حروف تھے، الفاظ تھے اور آواز تھی. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کلام قرآن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالا. بھئی وہ تو حدیث ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کلام خود کیا. اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور جب ہم اس عقیدے نظریے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے کہ جو الفاظ ہم گناہگار پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی الفاظ بولے اور یہ حروف بولے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے ذہن دماغ میں عقیدہ یقین میں کتنا اضافہ ہو جائے گا.
تو قرآن مجید کے متعلق دو بڑی باتیں ہمیں جس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو قرآن مجید کو ہم صحیح پڑھیں اور اس کے ایک مطلب اور مفہوم سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے یا قرآن کے اندر ہے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بعض لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں الحمدللہ اور 18 16 12 سال لگاتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے میں. یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، وہ سمجھتے بھی ہیں، یہاں بھی وہ ماشاءاللہ وقت لگاتے ہیں. بعض کو اللہ موقع دیتا ہے وہ باہر بھی پڑھ کے آتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے. بچپن میں جو انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے گاؤں میں، گاؤں کے مولوی صاحب سے، ہاں، اور یا جزاک اللہ، اور یا برادری کے کسی مائی یا اس کو بیبے بھی کہتے ہیں، تو اس سے حیرانگی کی بات ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پھر آگے پڑھا اسکول پڑھا، ایم اے تک گئے، دینی مدرسہ پڑھا، چلے آگے باہر، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ جو قرآن مجید ہم نے پڑھا تھا، چلو زیادہ نہیں کوئی سال اس پر بھی لگا. بہت افسوس کی بات واللہ. یعنی آدمی جتنا اس میں، اچھا اب بھی یہ کام چل رہا ہے مدارس میں. میری بھی زندگی مدارس میں گزر رہی ہے. تو آخری کلاس ہے اور وہ ہمارے وہاں ڈاکٹر صاحب ہیں آج الحمدللہ، مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے، وہ محتمم ہیں ہمارے وہاں کاڑا میں جامع احمدیہ میں. انہوں نے تو بس 2-3 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں. 2-3 سال سے تو انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ وہ بخاری کی کلاس کو بلا لیتے ہیں. کہتا ہے سارے علوم جتنے آپ نے پڑھے اللہ آپ کو نصیب کرے، مجھے یہاں قرآن مجید صحیح جو پڑھ کے دکھائے گا نا میں اس کو سند دوں گا. یعنی کچھ سوچیں، جس طرح ادھر ہے نا بالکل اسی طرح ادھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں جیسے پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے نا، ایسے سمجھنے میں بھی سستی ہو رہی. سینکڑوں نہیں ہزاروں ہمارے برخوردار الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن حفظ کرتے ہیں اور پھر اس کو سال 2 سال 3 سال لگاتے ہیں تجوید قرات پر، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے بھی اکثریت غور نہیں کرتی کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور اس قرآن مجید میں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ میرے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اور اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر نصیحت، مطلب اس کا نام ہی ذکر ہے نصیحت. اب نصیحت کیسے ہوگی اگر سمجھیں گے تو اس کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ جو بیان ہے نا یہ زائد ہے. اگر اسی قرآن کے الفاظ کو رسول وسلم دہرا دیتے اس کو تو یہ بیان تو نہیں، بیان ایک زائد چیز ہے. ایک ہے الفاظ، ایک ہے اس کا بیان. بیان کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، آپ جلدی جلدی جو قرآن مجید پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے اور اس کا بیان آپ کو سکھانا یہ بھی ہمارا کام. تو جیسے قرآن مجید کے الفاظ حروف آئے اس طرح اس کا بیان مطلب مفہوم بھی آیا. قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسے ہیں جن میں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا لفظ ہے، اور الحکمہ حدیث رسول سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا بیان ہے، وہ قرآن کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے بما علمک اللہ. قرآن مجید کو ہم نے اتارا، قرآن مجید تو آ گیا، الفاظ آ گئے، پھر ہم نے اس کا مطلب مفہوم آپ کو سمجھایا اور آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں.
قرآن مجید میں جب ابھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. جب تم پڑھو نا قرآن مجید کو تو تم سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہو اس کا کہ کیا ہے, اس کے اندر مفہوم مطلب کیا ہے. یہ اصل بات جو ہے نا یہ ہے, یہ جو بات سمجھنے والی ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو نیند آ رہی ہو نا یا اونگ رہا ہو تو وہ نماز نہ پڑھے, کیونکہ نماز میں قرآن پڑھے گا. وہ اپنی طرف سے قرآن پڑھ رہا ہوگا, دعا کر رہا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو, برا بھلا کہہ رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا, یعنی جب بھی آپ پڑھیں آپ اس کو سمجھیں. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومنوں کی صفت یہ بیان کی کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے دل کانپتے ہیں, ان میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے, یقین بڑھتا ہے. کب؟ جب آپ کو اس کا مطلب اور مفہوم آتا ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ابھی قراء حضرات مشائخ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کرے, یہ ایک پہلو کو واضح کر رہے تھے کہ آپ وقف کریں, ٹھہریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں ٹھہر رہے ہیں, کہ وہ کب ہوگا جب آپ کو اس کا معنی اور مفہوم آتا ہوگا, آپ سمجھتے ہو. جیسے حبشہ کے اندر جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی تو ان پر جو اثر ہوا اور وہ روئے, جیسے کہ قرآن میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ انہوں نے جو پہچانا نا کہ اس کے اندر کیا ہے حق, اس چیز نے ان کو رونے پہ مجبور کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور قرآن نے ان پہ اثر کیا. تو تجوید قرات میں عموماً جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پڑھایا جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اس ترتیل کی تفسیر میں دراصل ترتیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ سمجھیں, ٹھہر ٹھہر کر ایستا ایستا پڑھنے کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو سمجھیں. اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا, معرفت الوقوع, کہ تمہیں معرفت ہو, سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, اگرچہ میں ہم تقریر میں یہ بات کرتے ہیں, لیکن آج مجھے یعنی قراء یا علماء یا حفاظ یہاں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہماری برادری ہے. ہم عام تقریر میں یہ کہا کرتے ہیں کہ یہودی اپنی کتاب جانتا ہے, ہندو جانتا ہے, سکھ جانتا ہے. کیا ہے کتابوں, ساری انجیل تبدیل شدہ ہے, اس کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے, سب اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے. اس طرح تورات زبان ہی اس دنیا میں نہیں, اس کی نہیں. اسی طرح ساری تو ہندوؤں کی کتابیں مہابھارت رامائن کیا ہے, پانڈو کورو کے قصے کیا ہے ان کے اندر, لیکن یہ سارے لوگ اپنی کتابوں کو جانتے اور سمجھتے. تو وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ افسوس مسلمان اداروں کی تعداد میں ان کو قرآن ناظرے نہیں پڑھنا آتا, لیکن یہاں ہم یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ناظرے بھی پڑھتے ہیں, حفظ بھی پڑھتے ہیں, تجوید سے پڑھتے ہیں, قرات سے پڑھتے ہیں, قرآن پڑھیں سنیں, سارے الحمدللہ جاننے والے بھی ہیں. اکثر دل چاہتا ہے کہ قرآن یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. قرآن کا ایک اپنا بھی تو لطف ہے نا سننے میں بھی, لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ قرآن کے مفہوم, تدبر, غور و فکر سے نہ آشنا ہے. اور اگلا مسئلہ ہے کہ یہ احساس بھی نہیں ہے. 20 سال 30 سال 40 سال سے آپ یہ پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. کم از کم جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں جمعرات کو, جمعے کو, آگے پیچھے, ہاں جی, اس کا ترجمہ مفہوم آپ کو یا آپ کے شاگردوں کو تو اس کا تو آنا چاہیے. اب دیکھیے نا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ مجھے سورہ نساء سنائیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو سناؤں, آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا میں سننا چاہتا ہوں. مجھے اس سے یہ سمجھ آتی ہے
کہ پڑھنے میں بھی بڑا لطف ہے، لیکن کبھی کبھی سننے میں اتنا سرور آتا ہے اور انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ تب ہوگی جب آپ اس کا معنی مفہوم جانتے ہوں گے. اب آپ معنی مفہوم، اب دیکھو نا سارے ماشاءاللہ آپ تو بڑے تجربات ہیں، بڑے قراء حضرات الحمدللہ. اب صدیق بن شاوی صاحب کی اور بھی ماشاءاللہ، اب ان کی صورت یوسف پڑھے نا، یعنی سنیں واللہ بہرحال اور بھی ہے، کم از کم جب سورہ یوسف سنتا ہوں نا میں، یعنی ایسے بالکل وہ پورا واقعہ جیسے ایسے انسان اس واقعہ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ مفہوم جاننا، تو مقصد سننا. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سنانا شروع کیا، ایسے میں سر میرا نیچے تھا، میں چپ کے پڑھ رہا تھا. جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مطلب بس. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، آپ کی آنسوں سے، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی. اب ایک تو وہ بات ہے نا جو یہاں واعظ لوگ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، ان کو بھی وہ منظر یاد کر کے رونا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں کہ آخر اس کا جو معنی مفہوم تھا نا، اس میں آپ نے غور کیا یا اس کی طرف توجہ آپ کی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو مجلس اپنی بٹھاتے تھے نا، مجلس شورا، تو یہاں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اس میں ہوتے تھے، تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بٹھاتے تھے. تو کئی لوگ سوچنے لگے کہ ہمارے بھی بچے ہیں، یہ چھوٹی عمر کا آدمی ہے، اس کو یہاں بٹھاتے ہیں. محسوس کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کل ذرا اہتمام سے آنا. میں آتا تو روز تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نا کچھ معاملہ ایسا جو واضح کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں. جب مجلس جمی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد آئے گی، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا اور جہاد کے ذریعے رکاوٹیں دور ہوں گی، کیونکہ جہاد راستہ بناتا ہے دین کا. تو آپ دیکھیں گے کہ دین میں جماعتوں کی جماعتیں ہیں. اس وقت آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کیا تعلق ہے سورت کے پچھلے حصے کا پہلے حصے سے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب مکہ فتح ہو گیا، کام آپ کا تقریباً مکمل ہو گیا، تو آپ تسبیح بیان کریں اللہ کے، یعنی شکر ادا کریں، یہ نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کریں. دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں تھی سر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، کہ سورت کے پچھلے حصے کا پہلے حصے سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت اتار کے ان کو ان کی موت کی اطلاع دی ہے کہ اب تمہارا مشن مکمل ہو گیا، اب تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے صحابہ کرام ان میں السابقون الاولون تھے، تو وہ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھے انداز سے پڑھتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور ان کا مفہوم بھی جانا. تو کیونکہ جاننے میں بھی تو درجے ہوتے ہیں، بفوق کل ذی علم علیہ، اس میں عمر کا نہیں مسئلہ ہوتا. تو مقصد یہ بھی بات ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ چیز جو ہے نا، اس سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھیں کہ اس کا کیا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صورتیں سنی جہاں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کو ذکر کیا تھا کہ مجھ سے مانگو، وہاں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، اور جہاں پناہ پکڑنی تھی وہاں توضع اللہ سے پناہ پکڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو جو اللہ چاہتا ہے اس کا معنی مفہوم اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دل و دماغ چلے، ساتھ ساتھ چلے، اور اس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اور انسان کو پھر یہ پتہ چلتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 آیتیں جب سیکھی پھر آگے بڑھے، جب ہم نے ان کا اچھی طرح سمجھ لیا، قرات بھی اور علم بھی۔ میرے خیال ٹائم ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، اس لیے میں بھائی کسی کو روک نہیں سکتا۔ شیخنا شکرا لکم وهذا يدل على هذه مئنة على فقهكم بارک اللہ فیکم۔ بڑے اچھے انداز میں آپ کو قرآن پڑھنے کا مطلب بتا رہے تھے، جیسا کہ امام سیوطی نے بھی اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ لیؤمکم اقرأکم یعنی احفظکم، اور جس کو قرآن یاد ہوگا وہی نماز پڑھا سکے گا۔ اور یہاں پہ شیخ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں ایک بات عرض کی ہے جو علماء کرام کی اجازت سے میں شیئر کروں گا۔ جسٹ وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی پاک بیماری کے ایام میں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، تو یہ تو اس حدیث میں ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن آتا ہے وہی نماز پڑھایا کرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ قرآن کے عالم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یقیناً وہ صاحب قرآن کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے سب سے بڑا علم بھی قرآن کا ان کے پاس تھا۔ اگرچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خذوا القرآن من 4 وتعلموا القرآن من 4 منهم سالم و ابی بن کعب و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر بن سلمہ جو 7 اور 6 برس کے تھے، وہ ان کا قبیلہ جب واپس آیا تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے علمونی الرکوع والسجود، مجھے نماز سکھائی، پھر میرے بزرگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھاؤ کیونکہ آپ ہم میں سب سے زیادہ قرآن جانتے ہو۔ اور انہوں نے قرآن کیسے سیکھا تھا کہ قافلے جب گزرا کرتے تھے تو ان کی والدہ اور ان کے بڑے ان کو ملواتے تھے کہ بتاؤ کہ مدینہ طیبہ سے آپ قرآن کا کوئی حصہ لے کے آئے تو ہمارے بچے کو بھی سکھا دو۔ تو ہمیں تو یہاں ماشاءاللہ المرکز بیت العتیق اور وہ پھول نگر میں اور اتنے مراکز ہیں، قاری ادریس العاصم حافظہ اللہ اور جامعہ عزیزیہ جن کو میں جانتا ہوں، تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، کم از کم اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ محترم پروفیسر ڈاکٹر حسن مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موقر ادارے میں کلمہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم